ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تباہی پھری ہوئی ہے۔ کیا ہوتا ہے آج کل؟ جس طرح یہ کذبوا بھی آیات اللہ کی آیات کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، مسلمان بھی دھڑلے سے جھٹلاتے ہیں۔ آپ جائیں مکان لینے کرائے پر نہیں دیں گے، گروی پر دے دیں گے۔ گروی کی کیا صورت ہے؟ توجہ کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ مکان گروی پر دیتے ہیں، یہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جو جائز صورت ہے وہ تو آپ اس کو تو معاشرے میں کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ گروی آج کل ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے کہ اس بھائی کا مکان ہے، میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا سر آپ کو میں 30,000 کرایہ دیتا رہوں گا، اس ایریے میں یہی کرایہ ہے، آپ یہ مجھے مکان دے دیں گروی۔ یہ کہتا میں نہیں دیتا۔ اچھا جی آپ کیا دیتے ہیں؟ میں رینٹ پر نہیں دیتا ہوں، میں آپ کو گروی دیتا ہوں۔ اچھا جی آپ کی گروی کی کیا شرط ہے؟ آپ مجھے 30 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ دے دو ایڈوانس، 2 سال کے لیے 3 سال کے، اتنی مدت کے لیے ان کو پیسہ چاہیے، اور پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں آپ ایسا کریں 3 سال بعد اپنے پورے 50 لاکھ لیں گے، منتھلی آپ مجھے 2,000 5,000 کرایہ دیتے رہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہم سب کا خالق مالک ہے، داتا دستگیر مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ سورۃ بنی اسرائیل، اس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ قرآن یہدی للتی، ہدایت دیتا ہے۔ قرآن سارے کا سارا باعث ہدایت ہے۔ قرآن سارے کا سارا سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ہدایت سے ہر آیت لبریز ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے وہ آیات کریمہ اور وہ سورت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اکثر اغلب جمعہ کے روز پڑھا کرتے تھے، اس کی چند آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ سماعت فرما رہے ہیں، یعنی مختصر تفسیر اور تشریح اور شان نزول سورۃ الجمعہ۔ سب سے پہلے آپ اس سورت کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ شان نزول اس سورت کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر آپ سے دوبارہ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں وفینا سلمان الفارسی، ہمارے درمیان سلمان فارسی موجود تھے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو عرب کے علاوہ اہل فارس کے لوگ اس دین کو وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ ایک تو اس سورت کا شان نزول یہ ہوا، دوسرا اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے۔ اکثر مقامات پر قرآن مجید میں سبح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کو آپ سادہ لفظوں میں ماضی یا آپ کی اصطلاح میں اسے پاسٹ کہتے ہیں، یعنی گزرے ہوا۔ یہاں پر ہے تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر چیز جو آسمانوں میں زمینوں میں، کون؟ جو بادشاہ ہے، جو پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے یہ نقطہ سماعت فرمائیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور ان کے معنی بھی ہیں۔ ہمارے پاکستان ہندوستان میں دینی مدارس میں بھی اور علماء میں بھی اور عوام میں بھی یہ مشہور ہے کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی جتنے نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ لفظ اللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام ناموں کا جامع نام ہے، محور نام ہے، سب ناموں کا خلاصہ اس میں گویا جمع ہے۔ اس کا بھی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی لفظ اللہ یہ جو اللہ کا نام ہے اس کا معنی ہے کہ اسی کے لیے عبودیت لائق ہے اور اسی کے لیے ہی وہی الہ ہے اور اسی کے لیے ہی بندگی جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اسماء حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سب ناموں کا معنی بھی انتہائی حسن کو پہنچاؤ۔ ان سب ناموں کا اصل الفاظ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، کسی کی ذات کی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے نازل کر دی ہے، قرآن میں یا حدیث میں موجود ہے، اور اس کے معنی بھی پاک ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام تو ہے معنی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ گمراہی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اللہ سمیع ہے، سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا ہے، اللہ کا نام ہے العلیم، لیکن اللہ جانتا نہیں ہے، یہ تو سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ کہتے ہیں یہ لفظ اللہ کا نام ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں، ہم کہتے ہیں یہ گمراہی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا معنی قرآن اور حدیث میں مکمل واضح ہے۔ یہاں
لفظ اللہ استعمال ہوا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے. امیین کس کو کہتے ہیں؟ امیین کہتے ہیں ایسی امت انہو لم ينزل علیہم کتابا، کہ اس سے پہلے ان پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی نہ ہوئی ہو. یہ عرب کے لوگ تھے جن پر سابقہ آسمانی کتاب نازل ہوئی نہیں ہوئی تھی. رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی وہ سارے ان پڑھ تھے. اب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، فضل کیا کہ ایک پیغمبر اس کو وحی دے کر، قرآن دے کر، علم شریعت عطا فرما کے ان لوگوں میں نبی بنا کے بھیج دی. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے قرآن کو تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے؟ شرک کی غلاظت سے توحید کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے، شرک سے پاک کرتا ہے. ویزکیہم، تزکیہ کرتا ہے گناہوں سے. سب سے بڑا گناہ اللہ کی روح زمین پر شرک ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو حکمت سکھاتا ہے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی کا قول ہے، یحییٰ بن ابی کثیر کا قول ہے، ابن ابی کثیر کا قول ہے، اور امام قتادہ کا قول ہے، دیگر اور فقہا کا قول ہے کہ حکمت سے مراد اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. یہاں بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے، وہ کہیں گے عذاب قبر برحق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں عذاب قبر ہے، وہ کہتے ہیں یہ کافروں کو ہے، مسلمانوں کو عذاب قبر ہوتا ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن میں نہیں ہے تو مطلب عذاب قبر ہی نہیں. سوال سمجھ رہے؟ الحکمہ سے مراد، اس سے ان لوگوں کی نفی ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خالی قرآن کو مانیں گے، نبی کی حدیث کو نہیں مانیں گے. تو آپ سمجھ لیں انہوں نے دین کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اس لیے کہ بہت سارے احکامات ہیں. یہ جو آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہ جمعہ سے پہلے جو آپ نے اذان دی ہے، کہیں بھی اذان کے کلمات قرآن مجید میں نہیں ہے، پورے قرآن مجید. جمعہ کا یہ جو طریقہ ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ 4 پڑھیں یا 2 پڑھیں، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو حدیث میں ملے گا. تو قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی کیا ہے؟ از حد ضروری ہے. قرآن اگر آپ سمجھیں روح ہے تو حدیث اگر اس کا جسم ہے، آپ یوں سمجھ لیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے روح اور جسم کا تعلق رکھتی ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ان کو تزکیہ کرتا ہے، تعلیم سکھاتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس رسول کے آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ساری انسانیت تباہی اور بربادی میں تھی. من قبل لفی ضلال مبین، وعدے گمراہی میں تھی. گمراہی کا یہ عالم تھا، لوگوں نے چھوٹے بڑے بت بنا رکھے تھے. کسی بت کو کہتے تھے کہ یہ کون ہے؟ یہ بارش دیتا ہے. کسی بت کو کہتے تھے کہ یہ جناب کھیتی اگاتا ہے. کسی بت کا نام رکھا ہوا تھا یہ اولاد دیتا ہے. کسی بت کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ بیٹے دیتا ہے. کسی بت کا نام رکھا ہوا تھا یہ پریشانی دور کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے بہت سارے لوگ گمراہی میں تھے. اللہ نے بڑا احسان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. یہاں ایک بات باریک نکتہ پھر اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں نبی بھیج دیا وہ لوگ تو نبی کے صحابی بن گئے، ان کو تو یہ شرف حاصل ہو گیا. اب وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں، یعنی وہ ابھی تک اللہ کے نبی کو ملے ہی نہیں ہیں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا یہ اس سے مراد طبری والے نے اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. اس سے مراد تمام امت مسلمہ کے وہ مسلمان ہیں جو اللہ کے پیغمبر پر قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے، وہ سارے لوگ شامل ہیں.
وآخرین منہم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں ان میں سے لم یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پر، الحکیم حکمت والا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دیتا ہے۔ اصل میں قوم یہودیوں کو ایک حسد تھا، وہ کہتے تھے کہ پیغمبر ہمارے میں سے آئے تھے۔ وہ کہتے تھے مشرکین مکہ سارے ان پڑھ ہیں، کیونکہ یہودی تورات پر، زبور اور انجیل پر وہ عبور رکھتے تھے، ان میں عالم تھے، وہ لکھتے اور پڑھا کرتے تھے۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی میں بھی کوئی نبی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی ان کو دے دیا، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ پاک نے پھر ان کو انکار کی وجہ سے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بدبختوں میں خدا ہوں، میں خالق اور مالک ہوں، میں نازل کرنے والا ہوں، میں اپنی مخلوق کی مرضی کے مطابق نبوت جس کو چاہوں کیوں دوں، پھر اگر میں تمہاری مرضی ماننے لگ جاؤں، پھر خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہوگا کہ جیسے مخلوق چاہتی ہے خالق ویسے کرتا جائے، جو مخلوق حکم دیتی ہے خالق وہ کرتا جائے، جو مخلوق چاہتی ہے اللہ اس کے تابع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یتیم رل جاتے ہیں، یتیم بگڑ جاتے ہیں، اللہ کا فضل یہ تھا کہ مکہ کا در یتیم آمنہ کا لال محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی، اور نبوت کے بعد تمام نبیوں کا سردار بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ، اے یہودیوں تم اس بات پر جلتے رہو اور مرتے رہو کہ سب سے آخری نبی، سب سے افضل رسول ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، آگے اللہ نے فوراً ذکر کر دیا، یہ باتیں آیتیں جوڑیں، آپ ذہن ساتھ رکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ، جن کے تورات دی گئی کہ اس کے اوپر عمل کرو، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جس کے پشت پر آپ کتابیں لاد دیں، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے اندر کیا ہے۔ گدھے کے اوپر آپ قرآن شریف رکھ دیں، آپ حدیثوں کی تفسیروں کی کتابیں رکھ دیں، ایک طرف دوسرے گدھے پر آپ بلاک رکھ دیں، وزن رکھ دیں، کارٹون آپ رکھ دیں اس کو وزن کے اوپر، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، بس اس کی ایک ہی اللہ نے عادت بنا رکھی ہے، وزن لاد دیا گیا ہے، اب اس نے چلنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو، یہودیوں کو پوچھو کہ یہ اب چلتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ ہم نے نبی ان میں سے کیوں نہیں بنایا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو تورات دی تھی، ہم نے ان کو پیغمبر دیے تھے، ہم نے ان کو کتابیں دی تھی، انہوں نے ان کتابوں کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا، اس دین کو تبدیل کیوں کر دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جو کتابیں تو اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللہ۔ اللہ فرماتا ہے بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی سادہ سمجھیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ کی آیات کو، یہ تو ان کو جھٹلاتے ہیں، یہ ایک خاص سبب ہے۔ فقہا کا ایک قاعدہ ہے، وہ اچھی طرح سمجھ لیں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ کیا مطلب کہ یہ شان نزول تو گویا اس دور کے مطابق تھا، لیکن یہ قرآن کے احکام قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آج کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے حضرت یہ حکم تو، شراب تو حرام ہوئی تھی ان لوگوں پر جو اس دور میں اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں پیتے تھے، ہمارے اوپر تو نہیں ہوئی، ہم پی سکتے۔ یہ بات نہیں ہے، شراب حرام ہے، اس وقت سے حرام ہوئی تو اب قیامت تک حرام ہے۔ زنا ان لوگوں پر حرام تھا، ہمارے اوپر تو نہیں ہے۔ سود ان لوگوں پر حرام تھا، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو اصول شریعت کا بنا دیا گیا ہے، اگرچہ وہ اس ٹائم وہ لوگ موجود تھے، ان کو سمجھانا مقصود تھا، آپ کے لیے شریعت بنانا مقصود تھا، اور اللہ نے شریعت تا قیامت بنا دی، قیامت تک کے لیے ہوگا۔ یہاں جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تباہی پھری ہوئی، کیا ہوتا ہے آج کل
جس طرح یہ کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، مسلمان بھی دھڑلے سے جھٹلاتے ہیں۔ آپ جائیں مکان لینے کرائے پر نہیں دیں گے، گروی پر دے دیں گے۔ گروی کی کیا صورت ہے؟ توجہ کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ مکان گروی پر دیتے ہیں، یہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جو جائز صورت ہے وہ تو آپ اس کو تو معاشرے میں کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ گروی آج کل ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے کہ اس بھائی کا مکان ہے، میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا سر آپ کو میں 30,000 کرایہ دیتا رہوں گا، اس ایریا میں یہی کرایہ ہے، آپ یہ مجھے مکان دے دیں گروی۔ یہ کہتا میں نہیں دیتا۔ اچھا جی آپ کیا دیتے ہیں؟ میں رینٹ پر نہیں دیتا ہوں، میں آپ کو گروی دیتا ہوں۔ اچھا جی آپ کی گروی کی کیا شرط ہے؟ آپ مجھے 30 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ دے دو ایڈوانس، 2 سال کے لیے 3 سال کے، جتنا اتنی مدت کے لیے ان کو پیسہ چاہیے، اور پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں آپ ایسا کریں 3 سال بعد اپنے پورے 50 لاکھ لیں گے، منتھلی آپ مجھے 2,000 5,000 کرایہ دیتے رہیں۔ اور عوام الناس یہ کہتے ہیں کہ جو ہم تھوڑا سا کرایہ دے رہے ہیں یہ سود سے پاک ہو گیا، یہ خالص سود ہے، اس لیے کہ جو آپ 30 سے پیسے بچا کے ہر مہینے 25 بچا رہے ہیں، 27 بچا رہے ہیں، جو 2,000 آپ دے رہے ہیں یہ خالص سود ہے۔ اسی قرض کی وجہ سے تو آپ نے اپنے پیسے بچائے ہیں۔ جیسے 3 سال ہوں گے اس نے بھی آپ کے پیسوں سے فائدہ اٹھایا، آپ نے وہ پورے پیسے ریٹرن 50 لاکھ اگر اس نے لیے تو وہ آپ کو دینے کا پابند ہوتا ہے، اور 2 سال بعد آپ مکان چھوڑ دیتے۔ یہ خالص گروی رکھنے کی سود کی شکل ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ کذبوا بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہی ہے کہ سود حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے ہو سود کے کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنے درجات ہیں؟ ان میں سے ہلکا ترین یہ ہے این کہ ہر رجل امہ، انسان اپنی ماں سے بھرے چوک میں نکاح کرے۔ کوئی کر سکتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ نکاح؟ فرمایا یہ کر رہے ہیں لوگ، سود کی شکل ہے، سود کی شکل ہے۔ کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کہتا ہے اگر یہ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اپنی منمانی کریں گے، ہم بھی ان کو ایک سزا دیں گے، اور وہ سزا یہ ہوگی کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان ظالموں میں سے نہ فرمائے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے اور وہ پھر بھی کہے میں کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ فرمائے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں حرام سے ہمیشہ محفوظ فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ جو آیات کو جھٹلا دیتے ہیں ان کی مثال گدھے کی مانند ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، پھر وہ یہودی آگے تذکرہ آپ سن رہے ہیں، میں ہر آیات کے ساتھ یہودیوں کا ربط آپ کو بتاتا آ رہا ہوں۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، اے یہودیوں اگر تمہارا یہ گمان ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، تم اپنی زبان سے کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑی پسندیدہ مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں نحن احباء اللہ و ابناؤہ، ہم اللہ کے علیاذ باللہ بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں، فتمنوا الموت، پھر تم ایسا کرو، یہ دنیا ہے، فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اس دنیا میں تو تکلیفیں اور مصیبتیں، غم اور آثاب اور آلام ہر انسان کو پہنچتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان مصیبتوں سے چھوٹ جاؤ پھر ایسا کرو، تمنا کرو موت کی تاکہ تم پیراڈائز اللہ کی جنت میں چلے جاؤ، اللہ تمہیں وہاں خوب نعمتیں عطا فرمائے گا اور کسی قسم کی تمہیں تکلیف نہیں ملے گی، پھر تم اللہ سے اس جنت کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں موت کی شکل میں ملے گی۔ ایسا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، اس دنیا کے غموں سے ہماری نجات ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو پھر موت کا سوال کرو، کیونکہ دنیا میں تو مصیبتیں آتی ہی رہتی ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے جنت میں جاتا ہے تو پھر وہاں سکون ہے، وہاں تمہیں سکون ملے گا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تمنا کرو۔ اب کیا ہوگا؟ تمنا کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، آپ کا بیٹا ہو، اللہ نے آپ کو بہت کچھ یہاں دیا، آپ کا بیٹا غیر ملک میں جاتا ہے جاب کرنے، کہتا ہے ابا میں نے آپ کے پاس یہاں پاکستان نہیں کام کرا، وہ وہاں جاتا ہے، ابو جی کفیل کے ساتھ لڑائی ہو گئی، ابو جی یہاں لوگ تنگ کر رہے ہیں، میرا کاروبار ڈوب گیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تو ادھر کیوں گیا ہے؟ دفعہ مار چھوڑ، جو کچھ ڈوبا ہے آ جا ادھر سکون سے تو رہے گا، تو ادھر پریشان ہے ہم یہاں پریشان ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے پیغمبر ان یہودیوں کو کہو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں تو پھر ان کو یہ کہو نا کہ اللہ کے پاس جاؤ، ادھر دنیا میں کیوں پھرتے ہو؟
اللہ کے پاس جاؤ گے تو سکون تو ملے گا نا. جس طرح وہ اولاد بیچاری وہاں ہوتی ہے، باپ کے پاس آتی ہے، سکون ہوتی ہے. اپنے وطن میں آتا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی، جتنا بڑا کاروبار ڈوب جائے باپ کہتا ہے بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں. کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے اولاد، باپ ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ زبان نبوت سے یہودیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کیا ہو، سچے ہو، ان کو اعلان تو کر، یہ موت کی خواہش کریں. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بما قدمت ایدیہم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ فرماتا ہے کہ ولا یتمنونہ ابدا، اے پیغمبر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کو پتا ہے یہ دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ خیانت کر رہے ہیں، یہ ایسے دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ تو باغی ہیں، دین کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا ہے. ہاں انہوں نے دین کو بالکل دین سے منحرف ہو گئے ہیں. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور اللہ جانتا ہے ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو. ظالم کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے شاید پچھلے جمعہ میں سنی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملنے کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے پرے دفع ہو، تو اگر میرے پاس نہیں آنا چاہتا ہے. جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کو اسفل السافلین میں ڈال دیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا جب کسی مومن کی، نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے، سمجھانے کے واسطے مثال دے رہا ہوں، ایک خوبصورت سفید بڑا ہی خوبصورت کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور فرمایا روح نکلنے کی تکلیف اس کو کیسے ہوتی ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں عالم القرصہ، جس طرح انسان کو چیونٹی کاٹتی ہے نا اس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور وہ روح کو جب اوپر لے کے جاتے ہیں اس کی خوشبو پہلے آسمان پہ، پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. کون ہے؟ وہ کہتے ہیں بڑی اچھی خوشبو ہے. پھر بتایا جاتا ہے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور جب اس کے مقابلے میں فاسق، فاجر، گناہگار، کافر، یہ لوگوں کی موت ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے ان لوگوں کی جو موت ہوتی ہے؟ جب ان کی موت ہوتی ہے، فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ان کی موت ظالم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جس طرح گیلی کپاس کو کانٹے کے اوپر ڈال لیا جائے اور پھر اس طرح کھینچ لیا جائے زور زور سے اور کپاس نکلتی نہیں ہے. ان لوگوں کی روح ایسے نکالی جاتی ہے. کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا ظلم ہے. یہ جو بھائی باہر دیکھ رہے ہیں نا، آپ بیٹا ادھر دیکھیں، ادھر خطیب نہیں کھڑا، ادھر کھڑا ہے، توجہ کرو ادھر. اللہ اکبر. یہ ہے روح ان کی اس قدر نکالی جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمارا آخری وقت آسان فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا آخری وقت آسان فرماتے ہیں. فرمایا کہ ان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہاں اس سے ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اچانک ذہن میں آیا، سمجھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ. تم میں سے کوئی ایک موت کی تمنا نہ کرے جو اس کو تکلیف پہنچی ہے. کاروبار ڈوب گیا، ہنستا کھلتا گھر تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک گھر میں فوتگیاں ہو گئی ہیں، گھر گر گیا ہے، کاروبار یکدم جل گیا ہے، ڈوب گیا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اب ایسی تکلیف ہے بیچارہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، قرض لے کے کاروبار کو کھڑا کیا تھا، اب یہ تکلیف ہے. فرمائی یہ دعا یہ نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے. اگر کوئی اتنا ہی زندگی سے تنگ ہے، کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، اس میں پاس ہونے کی کوشش کریں، آگے بڑھے. اگر ایک سوال نہیں آیا، ممکن ہے اگلا سوال ایسا آیا کھڑا ہو جو اس کو آتا ہو. یہ سوالات ہیں، یہ چل رہے ہیں، پیپر ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تم کو اس لیے زندگی دیتا ہے کہ چیک کرے کہ کون اچھے عمل کر کے آیا. یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں چیک کرتا ہے، موت کی تمنا نہیں کرائی. اگر کسی نے کرنی بھی ہے کیا کرے؟ پھر وہ یہ کہے اللہم ان کانت الحیات خیر لی. پھر یہ دعا کرے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے اگلی اور تو اللہ زندگی دے دے، خیر دے دے. اور اللہ اگر موت بہتر ہے تو پھر اللہ موت دے دے. وہ دعا اس حال میں کرے، یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مجھے موت دے دے. یہاں کیا ہوتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، بزرگ یا عورت کوئی بھی فوت ہوگی، اس کے ورثاء یا ملنے والے کہتے ہیں کہ کاش یہ نہ فوت ہوتا، ہم فوت ہو جاتے. یہ بات کہنی بالکل جائز نہیں.
اللہ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر لکھا ہے، یہ شرعن نے اصول سمجھ لیں۔ آپ اس وقت جو دعائیں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تکلیفیں نہ آتی، میرے اوپر آ جاتی، میں سنبھال لیتا، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کی آزمائش میں آپ آنا چاہتے ہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہ کلمات ٹھیک نہیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیونکہ آپ نے پچھلی آیات میں سنا کہ ان کو کہا گیا موت کی تمنا کرو، وہ موت کی تمنا تو کرتے نہیں۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ ان کو چیلنج ہے، جاؤ اے پیغمبر ان کو چیلنج دو۔ اللہ کیا چیلنج دو؟ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو نا، جس موت سے بھاگتے ہو، ہاں جس موت سے دور بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن چھری کے نیچے ضرور آئے گی، معافی نہیں ہے۔ 99 دن چور کے تو ایک دن مالک کا، چور کبھی کامیاب نہیں ہوتا، خائن بندہ کبھی بچ نہیں پاتا ہے، جتنا وہ ڈنڈی مارتا رہے کسی دن آ ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آئیں گے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، موت کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک لومڑی نے زمین کا قرض دینا ہو، ہاں جی، اور وہ ادھر سے دوڑے لاہور سے کہ میں دوڑوں دوڑوں دوڑوں، کراچی پہنچ گئے، دینا اس نے قرض کس کا ہے؟ زمین کا ہے۔ تو کراچی آسمان پر ہے، وہ بھی زمین پر ہی ہے، وہ ادھر سے دوڑتی ہے، اچھا یہاں بھی پکڑے، آگے دوڑو کسی اور جگہ، وہ پھر کہاں سے کہیں اور پہنچتی ہے، کہیں بھی جا نہیں سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، اس موت سے جس سے تم بھاگتے ہو۔ اے بھائی دروازہ نہ کھولو، چھوڑ دو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم کیا کرتے ہو؟ بھاگتے ہو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک وہ تمہاری ملاقات اس سے ہو کے رہے گی، موت آئے گی، اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے گی اور موت واقع ہو جائے گی۔ ہاں کیا شرط ہے؟ اللہ اکبر، کیا شرط ہے؟ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہاں اے مسلمانوں تمہیں موت اس حال میں آئے کہ حالت اطاعت میں مرو۔ ایسا نہ ہو رات کو ہینڈ فری گانے کی لگا کے سن رہے ہو، گندی مووی دیکھ رہے ہو، اسی حال میں ہی غبارے سے ہوا نکل جائے، اسی حال میں قیامت والے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ اپنے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ پر یہ شوق ہے نا لوگوں کو، اللہ چند پیسے دے دے، ہر چیز ٹک ٹاک پر ڈالتے ہیں لوگوں، یہ صدقہ جاریہ کا پوائنٹ ہے، خیال کرو۔ گانے لگا دیتے نوجوان، گالیاں لگا دیتے مشہور ہونے کے لیے، کوئی اور چیزیں، یہ آپ کا پوائنٹ ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جیسے آگے چلاؤ۔ خیال کرو کوئی ایسی گانا، کوئی ویڈیو، کوئی ساز جس سے سن کر کسی اور کو بھی گناہ ملے، آپ نے تو گویا ایک اکاؤنٹ کھول دیا، آپ کے اکاؤنٹ میں وہ گناہ ہمیشہ سے آ رہا ہے۔ خیال کرو اس بات سے، فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ، یہ موت تمہیں آ کے رہے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو غائب کو بھی جانتی ہے، حاضر کو بھی جانتی ہے۔ اللہ کہے گا ابن آدم تیرے غائب کو بھی جانتا ہوں، حاضر کو بھی جانتا ہوں، ذرا ادھر آتا کہ تیرے ساتھ تیرا حساب کرو، بتا تو نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ اب اس کے سامنے یہ جس طرح آپ کے سامنے یہ گھڑی کھڑی ہے نا، آپ جاتے ہیں جناب، سامنے LCD لگی ہوتی ہے، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پوری زندگی کی مووی چل جائے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت نے کسی جوان کو چھوڑا، قبرستان بھرے پڑے ہیں، کسی طاقتور کو معاف کیا، کسی نیک کو معافی دی، کسی ولی کو معافی دی نہیں دی ہے۔ موت ہر ایک کو پکڑتی ہے، ہر ایک کو پکڑتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ میرے دوستو، اپنے آپ بالخصوص یہ آپ کا فیس بک، یہ جو آپ کا جتنا سوشل نیٹ ورک ہے آپ کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، اپنا کاروبار بھی سچ سے چلائیں، یہ نہ ہو پہلی کاپی فرسٹ کاپی کے نام سے اور باقی دھڑا دم چلے۔ ہاں جی، جتنی بھی آئیں کوئی بات نہیں، پیٹرول ادھر کچھ دنوں کے لیے مہنگا ہوتا ہے، سال پہلے ادھر گودام بھرا ہوتا ہے، وہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ہمارے گودام کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، بالکل درست نہیں ہے، چیزیں وہی ہیں، یہ پہلے آئی ہوئی ہیں لیکن ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں ذہن میں رکھو، یہ چیزیں ذہن میں رکھو، یہ آپ کی دنیا نہیں ہے جس یہاں آپ کرتے ہیں۔ کسٹم آفیسر کو اپنی مرضی کے پیسے دیے، مٹھائی کا ڈبہ پکڑایا، بابا قید اعظم دکھایا، اس نے کہا کیا بات، حل ہو گیا مسئلہ۔ قیامت والے دن ادھر کوئی کسٹم آفیسر نہیں ہوگا،
ادھر ایک ہی شخص ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ایک ہی شخص ہوگا، کون؟ اور وہ خود یہ عمر ہوگا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وکیل بیچ میں نہیں ہوگا، رب العالمین ڈائریکٹ سوال کرے گا، ابن آدم کو ڈائریکٹ جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ڈائریکٹ سوال اور ڈائریکٹ جواب۔ آگے کیا اللہ فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ ہر ایک کو بتلائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، اللہ ہر ایک کو بتائے گا۔ یہاں ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کے منہ پہ میں موٹھا بن جاؤں، پیٹھ پیچھے اس کی جڑیں کاٹ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بنی آدم صبر کر، ہر ایک اللہ ہر ایک کو بتائے گا کیا کرتا ہے۔ کوئی مشورہ مانگنے آ جائے یہاں کاروبار دکان ڈال لو، اس کو مشورہ ایسا دیتے ہیں کہ نانا یہ کامیاب نہ ہو جائے، جس نے مشورہ غلط دیا، حدیث کا لفظ ہے فقد خانہ، اس نے بھی خیانت کی ہے، اس نے بہت بڑی خیانت کی۔ مشورہ صحیح دینا چاہیے تھا، اس نے یہ بہت بڑی خیانت کی۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے لوگو جب جمعہ کی اذان ہو جائے بس اب ہر کام چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف، خطبہ جمعہ کی طرف فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں کہ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے۔ جی ہاں، مکہ کے سب سے بڑے محدث تابعی اکرمہ بن عطا بن ابی رباح، ان کا قول ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد ہر قسم کا شغل پیشہ جو بھی آپ کرتے ہیں حرام ہے، سب خطبہ جمعہ درس یہ واجب ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہاں دوڑ کر آنا مراد نہیں ہے کہ اذان ہوا دوڑ کے آؤ، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب عبادت کرنے کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، تو تم اپنے آداب کے ساتھ بڑے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آؤ۔ یہ بعض دفعہ رکعت میں ملنے کے لیے لوگ دوڑ کے آتے ہیں، یہ شرن جائز ہے۔ جی ہاں، آرام سے آنا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فَمْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف اب چلو۔ پھر کیا ہو گیا؟ اِذْ نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، کیونکہ اللہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، قریب ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، تمہاری خواہش ہے یہ مجھے مل جائے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ وہ آپ کو نہیں دیتا ہے۔ ابن آدم اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، تیرا اللہ تیرے حق میں اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر کر دے، یہ اللہ کے اصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ نماز جمعہ ہو گیا ہے، خطبہ سن لیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، بیٹھنا چاہتے ہو، یہ حکم نہیں ہے کہ ہر حال میں جاؤ، تفاسیر میں ہے یہ حکم نہیں ہے کہ ہر حال میں نماز جمعہ کے بعد جا کے کاروبار کرو، نہیں، جو بیٹھنا چاہتا ہے سلف صالحین محدثین مغرب تک بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کرتے، دعائیں کرتے، جس طرح کہ آپ نے پچھلے جمعہ میں کچھ چیزیں سنی تھی اس حوالے سے، ٹھیک ہے جی، ہاں جائز ہے جمعہ کے بعد نماز پڑھ لیے، جو جانا چاہتا ہے جائے، کوئی ممنوع نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ امام طبری نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد پیسہ نہیں ہے، پہلے نقل کیا کہ اس سے مراد علم دین سیکھنا مراد ہے۔ خطبہ جمعہ پڑھنے آؤ، دین کے حکام سیکھ کے جاؤ۔ اس کے بعد وقیلا، یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد آپ جائز کام، تجارت ہے، کوئی بھی کام ہے کرنا چاہیں کر سکتے اور واقعی کر سکتے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے دیکھا، یہاں ایک آیت کے سورت کے شان نزول میں ایک آپ کو سبب میں نے پہلا بتایا، دوسرا سبب آپ ابھی نوٹ کریں، وہ یہ ہے اس سورت کا شان نزول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب ان لوگوں نے دیکھا تجارت کو، او لہوا انفضوا، یا کسی لغو کام کو، وہ اس کی طرف دوڑ پڑے۔
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے پیغمبر انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اصل ہوا یہ، صحابہ اکرام کو پتہ نہ چلا، شام سے ایک قافلہ آیا، وہ بہت سارا غلہ لے کے آیا، انہوں نے کہا اگر خطبہ سنتے رہے تو مال گیا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ بیچارے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ پاک نے یہ صورت اتار دی ہے پیغمبر، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آپ خطبہ دیتے رہے، سوائے 12 صحابہ اکرام کے علاوہ باقی سب جا چکے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے آپ کو کھڑے کھڑے چھوڑ دیا، آپ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے پیغمبر آپ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے، اس لیے ہم خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دیتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر ہی دینا چاہیے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، اے لوگو جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین چیز ہے، بہتر ہے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جس کے لیے تم تجارت کے لیے دوڑتے ہو، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے، اور جو کہتے اور سنتے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔